الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سورہ بقرہ میں ہمارا سبق چل رہا ہے. کل کے درس کے اندر ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور پھر تفسیر ہوا تھا. آج آیت نمبر 4 اور 5 کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کو صحیح طریقے سے پڑھنے سننے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ ہم نے اس سورت کے شروع میں پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے، رہنمائی ہے، راستہ دکھلانے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. متقی سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اب اللہ رب العزت کی آیات میں وہ متقی لوگوں کی پہچان کرا رہے ہیں، ان کی تعریف بیان فرما رہے ہیں. کل کے سبق میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی اور متقی لوگوں کی 3 صفات بیان فرمائے تھے. پہلی صفت یہ تھی کہ وہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ ہوں گے جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، اندیکھی چیزوں پر ان کا ایمان ہوگا. یہ پہلی صفت. دوسری صفت متقی لوگوں کی یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ مراد ہیں اس سے جو اپنے نمازوں کو قائم کرنے والے ہوں گے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور تیسری صفت متقی لوگوں کی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہ 3 صفات بیان فرمائی تھی. آج کی سبق میں اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور صفات کا بیان فرما رہے ہیں. جب یہ آیتیں نازل ہوئی اس وقت مسلمان 2 طرح کے تھے. ایک وہ تھے جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے شرک کو چھوڑا اور اسلام کو قبول کیا. اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اہل کتاب تھے، یعنی یہودی تھے یا نصرانی تھے. یہ 2 طرح کے لوگ تھے. جو پہلی آیت میں کل کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں مشرکین مکہ کے بارے میں ذکر تھا کہ مشرکین مکہ جو مسلمان ہوئے، شرک اور کفر کو چھوڑ کے مسلمان ہوئے، ان کی صفات بیان فرمائی. آج کے سبق میں ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے
جو پہلے یہود و نصرانی تھے، پھر اس کو چھوڑ کے اسلام لایا، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بما، اس کتاب پر، اس شریعت پر، انزل الیک، جو اترا گیا، جو اتارا گیا آپ کی طرف۔ حضور علیہ السلام سے بیان ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس کتاب پر جو اتارا گیا آپ پر، یعنی قرآن مجید۔ وما انزل، اور وہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، ان کا عقیدہ ہے اس کتاب پر جو نازل ہوا من قبل، آپ سے پہلے، یعنی تورات اور انجیل۔ مطلب کیا ہوا؟ تیسری صفت وہ لوگ ہیں جو قرآن پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں، تورات پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں، زبور پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں، انجیل پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں، وہ لوگ متقی ہیں۔ اب اگلی صفت ان کی بیان ہو رہی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ صرف ایمان نہیں لائے بلکہ آخرت پر بھی ان کا عقیدہ ہے، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھنے والے ہیں۔ جو اہل کتاب ہے ان کے بارے میں حدیث میں دوہرے اجر کا ذکر ہوا ہے، جو اہل کتاب ہے ان کو دوہرا ثواب ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک ثواب تو وہ کہ انہوں نے اپنے گزشتہ جو نبی ہے، اب یہودی ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، اور اس پر اتری جو کتاب تھی تورات، اس پر بھی انہوں نے ایمان لایا، اس پر بھی، اس کے عقائد پر، اس کے شریعت پر بھی عمل کیا۔ اور نصرانی جو تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور ان کی شریعت پر بھی عمل کیا۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو ان پر بھی ایمان لائے اور اللہ کی بھیجی ہوئی ابتدا قرآن کی شریعت پر بھی عمل کیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ڈبل نبیوں کی ڈبل کتاب پر، ڈبل شریعت پر انہوں نے عمل کیا، اس لیے ان کو ثواب بھی کیا ہوگا؟ دوہرا ثواب ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھنے والی ہے کہ ایمان والوں کی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس سے پہلی والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب ہمیں یہاں پہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری کی ساری کتابیں پر حق ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، پہلے نبیوں پر بھی ایمان اور پہلے کتابوں پر بھی ایمان، لیکن ایمان کا طریقہ الگ۔ ایمان مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے جو کتابیں اتری تھی ان پر ایمان کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو یہ حق پر سمجھتے ہیں کہ ان میں جو آیتیں ہیں، جو احکام ہیں، جو اللہ سے نازل ہوئی تھی، جن پر ان بدبخت لوگوں نے تحریف نہیں کی تھی، جو حقیقت وہی تھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا، وہ برحق ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اور یہ حق پر ہے۔ تو جہاں تک رہی بات شریعت کو ماننا، اب ہم تورات کی شریعت کو نہیں مان سکتے، انجیل کی شریعت کو نہیں مان سکتے۔ اب آج کے دور میں ہم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو نہیں مان سکتے، آج کے دور میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی طریقے کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ اب وہ شریعت، وہ کتابیں منسوخ ہو گئی، حق پر تو ہے لیکن ہو گئی منسوخ۔ اب جو جس شریعت کام دے گی وہ کون سی ہوگی؟ وہ قرآن کی شریعت ہوگی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ آج جو چاہتا ہے کامیاب ہو جاؤ تو وہ محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا تو وہ کامیاب ہوگا. کیوں کہ پہلی وہ شریعت ہے، پہلے کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی دلیل، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ آیت بھی ایک دلیل ہے ہمارے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اس کتاب پر، جو قرآن پر بھی وہ عمل ایمان لاتے، اس سے پہلے وہ جو کتابیں ہوتی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اب حضور علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آیا، اب وحی کا دروازہ ختم ہے، اب کوئی اور کتاب نہیں آئی. اگر آنا ہوتا حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا، کسی اور شریعت میں آنا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے لوگ وہ ہیں جو پہلی شریعت پر بھی عمل کیا، قرآن پر بھی عمل کر رہے اور بعد میں آنے والے پر بھی عمل کریں گے. لیکن نہیں، پوری قرآن میں تقریباً 40 آیتیں تقریباً ہے، بہت سے 40 مقامات پر آیتیں نازل ہوئی ہے. ان میں یہی اب بات ذکر ہوگی، اس پہ جو اتارا انزل الیک من قبل کا ہے، الیک اور من قبل کا ہے، من بعد کا نہیں آیا، کسی میں بھی نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے واضح کر دیا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر. آج جو بھی کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے والا ہے، ملعون غلام احمد قادیانی ہے، احمد کو اس کو کہہ سکتے ہیں، احمد نہیں بلکہ احمد، اس کو رد کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہی ہمارے پاس ایک دلیل ہے کہ اگر ایسی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے فرماتے. اور پہلے حضور علیہ السلام سے پہلے کتابوں میں بھی حضور علیہ السلام کی مکمل پہچان تھی. ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، بیان تھا. ایک کتاب ہوگا، قرآن ہوگا، اس کے بارے میں ذکر تھا. تمام انبیاء نے آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں نے آ کے یہ خبر دی کہ آخری نبی آئیں گے، آخری کتاب ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، سب نے بتایا. لیکن حضور علیہ السلام نے نہیں بتایا، کیوں؟ اس کے بعد آنے والا کوئی نبی ہے ہی نہیں. اور فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھنے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم. اب وہ اگر انسی صفات ان کے اندر ہوں گی تو ان کو صلہ کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ جو ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے، سچے راستے پر ہے اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی ہے وہ لوگ جو اصل میں کامیاب ہیں، جو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ پڑھا کیا سنا کیا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنے زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.